نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حدیث مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا مفہوم یوں ہے، فرمایا الکیس دانا آدمی وہ ہے، من دان نفسہ جو اپنے آپ کو جان لیتا ہے، وعمل لما بعد الموت اور جب بھی وہ عمل کرتا ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے جملے میں دو حقیقتیں ہمارے سامنے عیاں کی گئی ہیں۔ پہلی حقیقت یہ کہ دانا کون ہے، اور دوسری حقیقت یہ کہ عمل کس کام آتے ہیں۔ یہ دو حقیقتیں ہیں جو اس حدیث مبارکہ کے جملے میں بتائی گئی ہے۔ جہاں تک دانائی کا تعلق ہے، دنیا میں تجرباتی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دانا آدمی وہ ہے کہ جو عمل کرتے وقت ایسا کام کرے جو اس کو زیادہ فائدہ مند دے رہا ہو، جس سے اس کو زیادہ فائدہ مل رہا ہو، جس میں زیادہ نفع مل رہا ہو، جس میں اس کو مطلب ہے زیادہ سے زیادہ یعنی فائدہ اور کم سے کم اخراجات ہو رہے ہوں۔ یہ دنیا میں ہم اس کو ذہین سمجھتے ہیں، تھوڑا وقت لگا کر زیادہ نفع لینے والا، تھوڑے ٹائم میں زیادہ اجرت کمانے والا، تھوڑے وقت اور محنت سے زیادہ پیسہ بنانے والا، اس کو ہم ذہین سمجھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری نظر وہ صرف اس دنیا کی حد تک ہے، 60 65 70 سال جو ہماری دنیا کی زندگی ہے، اس حد تک ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ ہماری زندگی بس اتنی ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے ہم جتنے کام کر رہے ہوتے ہیں اسی محور پر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں جتنے کام کرنے ہیں وہ اس دنیا کے لیے کرنے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کام کرنے ہیں اس سے ہم نے اس دنیا میں بھی فائدہ لینا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ لینا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کا جو پہلا جملہ الکیس من دان نفسہ، فرمایا کہ عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں کمال یہ ہے کہ جو لفظ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہیں وہ ایسے چن چن کر نکلے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فلسفہ حکمت کو جانتا ہو تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ الفاظ کیسے استعمال ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الکیس من دان نفسہ، عقل مند ترین آدمی وہ ہے جو جان لیتا ہے اپنے نفس کے بارے میں۔ اور یہاں جسم کے بارے میں نہیں کہا، یہاں روح کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ جسم یہ اس دنیا کا مال ہے، مٹی میں دبایا جائے گا، مٹی میں مٹی ہو جائے گا۔ لیکن اس جسم پر جو اثرات مرتب ہونے ہیں، جو انعامات ملنے ہیں، جو فائدہ ہونا ہے اس جسم کو، جو نعمتیں ملنی ہیں یا جو سزا اور جزا کا عمل مرنے کے بعد اس کے ساتھ جوڑا جانا ہے، وہ نفس کے ذریعے سے ہے۔ گویا ہر انسان کو 3 چیزوں سے ملا کر بنایا گیا، ایک اس کا روحانی عنصر ہے، ایک اس کا مادی جسم ہے، اور ایک اس کا نفسانی عنصر ہے۔ یہ 3 عناصر کو جب ملایا جاتا ہے تو ایک انسان بنتا ہے۔ اور ان تینوں کا یعنی عملی زندگی میں جو اثر ہے وہ بھی مختلف اور نتائج بھی مختلف ہیں۔ مثلا جسم ہے تو عملی زندگی میں اس پر لازم ہے کہ یہ دنیا کی چیزوں پر محنت کرے گا۔ جب دنیا کی چیزوں پر محنت کرے گا تو دنیا کا اس کو فائدہ مل جائے گا۔ مٹی پہ محنت کرے گا تو آم مل جائے گا، کھیتوں میں محنت کرے گا گندم چاول مل جائیں گے، پتھروں پہاڑوں پر محنت کرے گا بادام اخروٹ مل جائیں گے۔ تو مٹی پہ محنت کرنے سے جو چیزیں اس کے ہاتھ لگیں گی اگرچہ وہ بڑی لذیذ اور مزیدار بھی ہوں گی، لیکن وہ الٹیمیٹلی آدمی کے جسم کی خوراک بن جاتی ہے۔ تو مٹی سے نکلنے والی چیز جسم کی خوراک بن جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک روحانی عنصر ہے جو عالم ارواح سے آیا ہوا ہے، جو بہت زمانوں تک یہ عالم ارواح میں پڑا رہا اور بعد میں پھر اس کو انسانوں کے ساتھ متصل کر دیا جاتا ہے۔
یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ مٹی کا بکھرنا لازم اور روح کا مجتمع ہونا لازم ہے، لیکن ان دونوں کے کنیکشن کو قائم رکھنا، جب انسانی جسم کی مٹی بکھر جائے گی، اس بکھری ہوئی مٹی کو ایک کنیکشن کے ساتھ جوڑ کر رکھنا اور روح کے اس کے ساتھ اثرات کو قائم و دائم رکھنا، یہ انسانی نفس کا کام ہے۔ اور یہ نفس ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت کے بارے میں اہل یورپ نے اس کو نہ سمجھ کے بہت ساری گمراہیاں کی ہیں، اور آج جرمنی فلسفے کی جتنی روایت ہمارے سامنے آتی ہے ان کی کمزوری یہی ہے کہ وہ روح سے عاری ہو گئے، وہ روح کو جان نہیں سکے، انہوں نے نفس کو ہی روح سمجھ لیا، لہٰذا ان کے ہاں ایگو اور سپر ایگو وہ اس طرح کی اصطلاحات چل رہی ہوتی ہیں، جس کو بعض اوقات اقبال جیسا آدمی بھی اسی جرمن کی روایت کو آگے چلاتے ہوئے، جس میں برگساں وغیرہ کے تعلیمات کے ذریعے سے اقبال متاثر ہوئے، اور انہوں نے بھی اس کو خودی کا نام دے دیا، اور وہ اصل میں یہ خودی ہو یا جو بھی ہو، اس کا تعلق اصل میں نفس سے ہے، اور ان تینوں کی ریکوائرمنٹ اور خصوصیات جدا جدا ہے۔ روح کسی بھی آدمی میں ہو، وہ اللہ کی طرف اس کو لے کر جاتی ہے اور کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی روح سے اپنا تعلق قائم نہیں کر پاتا یا اس کی روح میں تقویت نہیں آ رہی ہوتی، تو اب اس کو وہ بے چینی، وہ پریشانی وہ ہمیشہ رہتی ہے، تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے سے کوئی چیز گم ہو گئی ہے جس کی طرف مجھے متوجہ ہونا ہے، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ہوتا، اس لیے کہ اس کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی۔ اور یہی وجہ کہ جتنے مذاہب بھی گزرے ہیں، آدم علیہ السلام سے شروع کر لیجئے، محمد کریم تک آ جائیے، ہر مذہب کا لازمی جزو رہا ہے جس میں وہ روح کے تزکیہ کی کوششیں کرتے رہے اور روح کی تقویت کے سامان کرتے رہے، ذکر اذکار تسبیحات کے معمول بتاتے اور کرتے رہے۔ اور دوسری طرف انسانی جسم ہے، جسم کی اپنی خواہشات ہیں، جسم کی مختلف تمنائیں ہیں، چاہتے ہیں، طلبیں ہیں، وہ اس کے لیے الگ کوششیں ہیں، اور نفس کے لیے الگ کوششیں ہیں، اور نفس کی تمنائیں الگ ہیں۔ نفس کی بنیادی خاصیت یہ ہے کہ یہ ڈیزائرز، خواہشات، تمنائیں، یہ انسانی جسم میں پیدا کرتا ہے، اور انسانی جسم میں جب خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو جسم ان خواہشات پر مدہوش ہو کر گر جاتا ہے، روح اس کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوتی ہے، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، پاک اور ناپاک کی تمیز بتانے میں لگی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے فرمان الکیس من دان نفسہ، فرمایا کہ جو آدمی اپنے نفس کو جان لیتا ہے کہ اس کے نفس کی کیا صورتحال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانی اعضاء میں روح کا ذکر الگ کیا، فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، لیکن نفس کا تذکرہ بار بار کیا، فرمایا کہ قد افلح ونفس وما سواہا، یہ نفس ہے، فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس کا تذکرہ بار بار مختلف پیرائے میں اور مختلف انداز میں الگ سے کیا جاتا ہے، تو نفس کا الگ معاملہ ہے۔ اور دانا آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی حقیقت کو وقت سے پہلے پہچان لیتا ہے کہ میرے نفس میں کس قسم کی کوالٹیز ہیں، کس قسم کی صلاحیتیں ہیں، کون سا کام میں کر سکتا ہوں، کون سا کام میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ نفس ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند آدمی جو اپنے نفس کے اوپر متوجہ ہوتا ہے، اپنے نفس پر محنت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول میں لا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ نفس وہ باغی گھوڑا ہے جو انسان کو اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو اتنی رفتار سے اس کو جہنم میں پھینکتا ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف اگر اسی نفس کو کنٹرول کر لیا جائے تو آدمی ذکر اذکار کے مزے اور لذت ایسی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی بعض اوقات سننے والے کو عجیب سی بات لگ رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ کہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں میں سے ہیں، ایک دن اپنے مریدوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اللہ کے ذکر کی لذت کتنی ہے، اور فرمانے لگے کہ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے منہ میں مٹھاس آ جاتی، اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں رغبت دلانے کے لیے کہتا ہوں،
اگر میں ابھی اللہ کہتا ہوں میرے منہ میں انگلی لگا کر تم چکھ کر دیکھ لو، اگر تمہیں مٹھاس نہ ملے تو کہنا عبدالقدوس جھوٹ بول رہا۔ تو یہ بھی ایک کیفیت آ جاتی ہے، لیکن یہ نفس کو مینج کر لینے سے آ جاتی ہے۔ بہرحال دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ la 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 la